پروفیسر صاحب، سیرت طیبہ اور تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا پس منظر اور کچھ اسباب اور نتائج وغیرہ پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ صلح حدیبیہ سیرت النبی کا وہ درخشندہ باب بے شک جس نے کائنات کے سامنے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبرانہ حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعوری سیاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کا اس انداز میں لوہا منوایا کہ آج تک سلاطین عالم اس کو پڑھ کر وقت حیرت میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو مومن ہونے کی نشانیاں بھی دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اس پرفتن دور میں جو شخص کسی کے فریب میں آ کر یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معاذ اللہ شرک و بدعت کی رٹ لگانے والے تھے، ان پر لازم ہے کہ وہ ایمان کی روح کو جاننے کے لیے صلح حدیبیہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان پر تمام حقائق کھل کر صلح حدیبیہ کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہاجرین مکہ کی جو بیت اللہ سے دور تھے اور اس طرف ان کی دلی کشش تھی، اس سے آگاہ تھے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری ذی قعدہ میں جی صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، سبحان اللہ، سبحان تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ واہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے اور عمرہ کی نیت سے تیاریوں کا حکم دے دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، وہاں احرام باندھے، قربانی کے جانور ساتھ لیے اور مکہ مکرمہ کی طرف آپ کا سفر جاری ہے۔ جب آپ حدیبیہ جو ایک کنواں ہے، اس کنویں کے نام کی وجہ سے اس مقام کو حدیبیہ کہا جاتا ہے کہ 9 میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ سے وہ واقع ہے۔ اچھا، وہاں پر خالد بن ولید کے 200 ساتھیوں کے ساتھ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، اور جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے مل کر متفقہ طور پر یہ طے کر لیا کہ ہم کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرما ہیں، اور جب کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس جگہ پانی کا انتظام کیسے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرما رہے اللہ شارق سے قریب ہے، دعا کرو پانی کا کوئی بندوبست ہو جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ پروردگار عالمین نے جن کو اپنی قدرت کا، اپنی عظمت کا، اپنی ہیبت کا، اپنی جلالت کا سب سے بڑا ایک نشان اور دلیل بنا کر قد جاءکم برہان من ربکم، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی ہر حاجت لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، رب تعالیٰ شارق سے قریب ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ پانی کا، تو آپ نے ترکش میں سے ایک تیر نکالا، فرمایا کہ جاؤ دیکھو کوئی ویران کنواں نظر آئے تو اس میں یہ تیر گاڑ دو۔ تیر گاڑنا تھا کہ کنواں پانی سے بھرتا ہوا اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اہل مکہ نے پہلے بدیل بن ورقہ کو بھیجا، پھر حلیس کو بھیجا، کئی سفیر بھیجے، پھر عروہ بن مسعود کو۔ یہاں پر اس پیارے موضوع کے حوالے سے میں تمام اہل ایمان کی
خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان کو دیکھنا ہو کہ کس طرح کے مومن کیا بات تھے، ہے، کوئی شک نہیں۔ وہ صلح حدیبیہ کے اس واقعے کو کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں، دل کی گہرائیوں میں اس کو اتاریں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک مومن کیسا ہونا چاہیے۔ واہ واہ، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 3 سفارتیں آئیں اور تینوں نے جا کر ان کو مطمئن کیا کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن وہ کہنے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم، تم بدو ہو، تم نہیں جانتے، تمہیں سیاست سے کیا تعلق۔ لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کے پاس بھیجا۔ جی یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر واضح کیا کہ وہ لوگ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ہائے اے محبوب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بیعت تھے، رضوان، انما یبایعون اللہ، اللہ اکبر، وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ واہ واہ، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچائی گئی کہ آپ کو روک لیا گیا ہے یا شہید کر دیا گیا ہے، تو اس خبر نے جس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبات کے اندر حدت پیدا کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورت انداز میں اس کو کنٹرول کیا، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اس طرح سے حصہ بنا دیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اس کے بعد یہ جو جملہ کہا نا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سبحان اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، یہ صلح نامہ حدیبیہ ایسا ہے کہ جو لوگ آج تک آپ پر جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کو کوئی پڑھا جاتا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے وہ تمام کے تمام الزامات آپ سے اس طرح سے دور کر دیے کہ اب یہ صلح نامہ حدیبیہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ سے آگاہ کر۔ سبحان اللہ۔